بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو نمرود کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نمرود شنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نو تھا۔ اس پائے-تخت بابل تھا اور اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت والے چار ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج اپنے سر پر نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زور زبردستی پرستش کراتا تھا اور کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے، اور کانوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ یہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہی کو کون آخر ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا، اور اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر میں لکھا کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں جاتی رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند تیرے خلیل آج آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمدار اور تیرا پرستار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو۔ اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا یہ کہ فرشتہ ہوا والا حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا لے جاؤں اور اس کو بجھا دوں۔ آپ نے ان دونوں فرشتوں کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تو صرف میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہیں میرا بہترین کارساز ہے، اور وہیں جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ اور کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے؟ ایک روایت میں آتا ہے، یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، کہ جب آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے اور یا کسی قسم کی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ پھر خدا ہی اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں کے اندر رہے، اور بعض نے یہ لکھا کہ 40 دن آپ علیہ السلام آگ کے اندر رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن آپ آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ
درس ہدایت اس واقعہ سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کا بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا کر آگے کر سکتی ہے انداز گلستان پید۔